بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چہچہاتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص نہایت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت سریلی اور پیاری تھی۔ ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گونگا پرندہ ہے۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا، اس کی آواز مجھے بہت مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانور چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے نے اس پرندے سے پوچھا، کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض گزار ہوا، اے اللہ کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہچہاتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہمجنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بس پھر کیا تھا، میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے کچھ شکایت نہ کر تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تو لوگوں کو سناتا رہتا ہے مگر وہ بے احساس لوگ تیری زبان جانتے ہوئے بھی تیری بات نہیں سنتے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دربار میں تمام پرندوں کو بلایا اور فرمایا، سب پرندے اپنا اپنا کمال بیان کریں کہ اس میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سب پرندے جمع ہو گئے، سب اپنا اپنا کمال اور خوبیاں بیان کرنے لگے۔ جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا، حضور مجھ میں کمال یہ ہے کہ میں چاہے کتنا اونچا اڑتا ہوں اور زمین سے کتنی ہی دور ہو جاؤں، حضور میری نظر اتنی تیز ہے کہ میلوں دور اوپر سے نیچے زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں، اور حضور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ زمین کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں بلکہ زمین کے اندر جہاں پانی ہو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور سب سے بڑا کمال مجھ میں یہ ہے کہ اوپر پرواز کرتے کرتے نیچے پانی کا ذائقہ بھی چکھ لیتا ہوں، پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں، پانی میٹھا ہے یا کڑوا۔ کہنے لگا، حضور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے، آپ اپنے تخت پر تشریف فرما کے ہوا پر سیر کرتے ہیں اور آپ جہاں بھی جائیں مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے، میں زمین پر نگاہ رکھا کروں گا، جہاں پر بھی زمین میں میٹھا پانی نظر آئے گا میں آپ کو بتا دیا کروں گا اور آپ اپنا تخت وہاں اتار کر اپنا دربار بنا لیجئے گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کا کمال سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ میاں ہدہد، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوا بھی بیٹھا تھا، وہ ہدہد کا یہ کمال اور حضرت کی طرف سے ہدہد کی حوصلہ افزائی اور عزت دیکھ کر حسد کے مارے جل بھن گیا۔ کہنے لگا، حضور یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اس میں یہ کمال اور خوبیاں ہرگز نہیں ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کوے میاں تم ایسا کس طرح کہہ سکتے ہو؟
کوا کہنے لگا حضور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو اتنی بلندی سے زمین کی سطح بلکہ زمین کے اندر کی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں، تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ یہ شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ کیا شکاری کا جال اسے نظر نہیں آتا؟ حضور یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اسے آسمان پر اڑتے ہوئے دانہ تو نظر آ جاتا ہے مگر جال نہیں۔ اگر یہ جال کو بھی دیکھ لے تو شکاری کے جال میں ہرگز نہ پھنسے۔ اگر یہ اتنا باکمال ہوتا تو اسے دانے کے ساتھ جال بھی نظر آ جاتا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہدہد سنا ہے تو نے کوے کا اعتراض، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہدہد نے کہا، حضور یہ حاسد ہے اور حسد میں میرے کمال کا انکار کر رہا ہے، یہ میری خوبیوں پر پانی پھیر رہا ہے، اور آپ اس طرح کریں کہ میرا امتحان لے لیں۔ میں نے جو کچھ کہا اگر وہ صحیح نہ ہوا تو میرا سر تن سے جدا کر دیجیے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد پھر سوچ لے۔ ہدہد کہنے لگا، حضور نظر تو واقعی میری تیز ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، جو میں نے کہا ہے سچ کہا ہے، لیکن جب اس پر قدرت کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب اس پر تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے، پھر مجھے جال نظر آتا ہی نہیں۔ حضور اس حاسد کو میرے کمال پر اعتراض کرنا تو سوجا، مگر اس کمبخت نے تقدیر کی حقیقت نہیں سمجھی۔ حضور جب مقدر ہار جاتا ہے، جب نصیب ہار جاتا ہے تو پھر مجھے دانہ تو نظر آ جاتا ہے، مجھے جال نظر نہیں آتا اور میں جال میں پھنس جاتا ہوں۔ تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوا، انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرتا ہے اور ان پر کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔